کا لالم اسے دوں گا جو قرار ہوگا غیر فرار ہوگا رجل۔ اللہ اور اللہ کے رسول ان سے محبت کرتے ہیں اور وہ اللہ اور اللہ کے رسول۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی لا یبلغہ مدحتہ القائلون ولا یوسی نعماہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نحت موجود ولا وقت محدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرت و ناشر الریاء برحمت و وطد بالصخور میدان ارض ثم الصلاة والسلام علی نبیہ خاتم النبیین آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیع علیما۔ سامعین محترم، چھٹا پارہ پہلی آیت مجیدہ سورہ نساء، ارشاد رب العزت و راغ ہے لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ تبارک و تعالی جزا و فضا شور مچانے کو پسند نہیں کرتا الا من ظلم، سوائے اس کے کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیع علیما، اور اللہ تبارک و تعالی سننے والا اور علم رکھنے والے ہیں۔ تو کہا یہ جا رہا ہے کہ نہیں پسند کرتا خداوند تعالیٰ کہ کوئی شور مچائے، جزا و فضا کرے، ہنگامہ کرے، اپنے آپ کو مارے یا چیخ و بکار بلند کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں پسند کرتا سوائے اس کے کہ کسی پر ظلم ہوا ہو۔ تو قرآن مجید فرقان حمید میں متعدد ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جن لوگوں نے شور مچایا، روئے دھوئے، اللہ کی بارگاہ میں التجائیں کی، جیسے مثال کے طور پہ حضرت یعقوب اور یوسف کو لے لیجئے۔ حضرت یوسف کو بھائیوں نے پکڑا، لے کر گئے، کنویں میں گرا دیا، کیونکہ حضرت یعقوب زیادہ پیار کرتے تھے حضرت یوسف سے، تو بھائی اس بات سے خفا تھے، ان کو یہ بات پسند نہیں تھی، اس لیے انہوں نے حضرت یوسف کو جا کے کنویں میں گرا دیا، اور کنویں میں گرا کے حضرت یوسف کا کرتا لے کے گھر آ گئے، اور گھر آ کے حضرت یعقوب کو کہا کہ اس کو تو بھیڑیا کہا گیا ہے اور ہم اس کا کرتا لے آئے ہیں، اور یہ اس کے اوپر جو خون لگا ہوا ہے یہ حضرت یوسف کا ہے۔ قرآن مجید کا ترجمہ عرض کر رہی ہوں۔ حضرت یعقوب اتنا روئے اپنے بیٹے کے غم میں، حالانکہ حضرت یعقوب معصوم ہیں، جانتے ہیں ساری بات کچھ نہ کچھ ان پر واضح ضرور ہے، لیکن پھر بھی جس کرتے کو تشبیہ دی گئی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے خون سے، جس رنگ کو تشبیہ دی گئی تھی، حضرت یعقوب اس کرتے کو اٹھاتے تھے، اپنی آنکھوں پہ لگاتے تھے اور رو رو کے کہتے کہ ہائے میرا بیٹا، ہائے میرا بیٹا، اور یہاں تک روئے، اتنا روئے آنکھوں کی بالکل بینائی ختم ہو گئی، آنکھیں سفید ہو گئیں، روتے روتے آپ کو ذوف ہو گیا۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو یوسف سے ملا بھی دیا، اور اگر یہ بدعت ہوتا تو حضرت یوسف کا کرتا لے کے حضرت یعقوب اپنی آنکھوں پہ کیوں لگاتے، اپنی آنکھوں پہ کیوں رکھتے، اتنے کیوں جزا فضا کرتے، اتنا کیوں روتے؟ کیونکہ نبی تھے، معصوم تھے، ان سے اس طرح کے کوئی حالات یا ایسے کام تو ہونے ہی نہیں تھے۔ قرآن مجید نے ان کی ساری اس کیفیت کو بیان فرمایا ہے، سورہ یوسف کے اندر ان کی پوری کیفیت کو بیان فرمایا۔ اور دوسری جگہ پہ ہم دیکھتے ہیں حضرت زکریا جب محراب عبادت میں جاتے ہیں، جہاں پہ حضرت مریم عبادت کرتی تھی، حضرت زکریا جا کے دیکھتے ہیں کہ حضرت مریم کے پاس تو بہت سارے پھل پڑے ہوئے ہیں، فروٹ پڑے ہوئے ہیں، تو حضرت مریم سے پوچھتے ہیں کہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ حضرت مریم نے جواب دیا کہ میرے اللہ نے میرے لیے بھیجے ہیں۔ تو حضرت زکریا نے سوچا کہ جو مریم کو بے موسم کے فروٹ دیتا ہے، مجھے بے موسم کی اولاد نہیں دے گا؟
تو حضرت زکریا نے فوراً دعا مانگی کہ پالنے والا پروردگار رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبات انک سمیع الدعاء رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین. جب یہ دعا مانگی کہ میرے اللہ مجھے وارث عطا فرما، تو بہترین وارث تو خود ہے، کیونکہ ایک دم جو دعا کی تحریک اٹھی تھی حضرت مریم کو دیکھ کے، ان کے فروٹ کو دیکھ کے تحریک دعا جو اٹھی تھی، اور جب بھی دعا قبول ہونے کا کوئی وقت ہوتا ہے تو تحریک اٹھتی ہے. سامعین محترم یاد رکھیے گا، جب اندر سے کوئی آواز آئے کہ ابھی دعا مانگو تو اس وقت کو آپ نے ضائع نہیں کرنا، اس وقت پہ فوراً دعا مانگنی ہے، کیونکہ وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے اور اللہ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے کہ اب دعا مانگ لو. تو حضرت زکریا نے دعا مانگی، اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا، اور پھر ان کو فرشتوں نے آ کر بتایا کہ اب اللہ آپ کو بیٹا دیتا ہے. تو حضرت زکریا نے پوچھا بیٹا کہاں سے آئے گا؟ کہا بیٹا تو آپ کی بیوی سے ہی پیدا ہوگا. تو حضرت زکریا نے فرشتوں سے یہ کہا کہ وہ تو بالکل تولید کے قابل نہیں ہے. تو ملائکہ نے جواب دیا کہ اللہ کا حکم ہے کہ انہی سے پیدا ہوگا. تو حضرت زکریا نے یہ جا کے اپنی بیوی کو بتایا کہ اب اللہ ہمیں اولاد دیتا ہے، بیٹا ہوگا اور آپ سے ہوگا. تو جب ان کی بیوی نے یہ سنا تو وہ اتنی پریشان ہوئی، فسکت وجہ، انہوں نے اپنے منہ پہ زوردار تماچے مارے، اور تماچے مار کے انہوں نے کہا کہ میں تو تولید کے قابل نہیں ہوں. حضرت زکریا نے نہ ہاتھ پکڑا ہے ان کا اور نہ کچھ کہا ہے. تو قرآن مجید نے ان کے بھی شور کو اور ان کے تماچے مارنے کو بھی مینشن کیا ہے، بتایا ہے کہ جب ان کو بہت ہی پریشانی ہوئی، بہت ہی پریشانی میں انہوں نے اپنے چہرے پر تماچے مارے. اور پھر آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت اویس کرنی نے پیغمبر گرامی اسلام کے دانتوں کے شہید ہونے کا خبر سن کے اپنے دانتوں کو نکلوا دیا، لیکن پیغمبر گرامی اسلام نے کچھ نہیں کہا، بلکہ جب حضرت پیغمبر گرامی اسلام کو ملنے کے لیے خواجہ اویس کرنی آئے تھے تو ماں نے ان کو کہا تھا کہ جلدی واپس آنا ہے، تو وہ واپس چلے گئے تھے. تو سرکار پیغمبر نے فرمایا تھا کہ مجھے خوشبو آ رہی ہے خواجہ اویس کرنی کی. تو قرآن مجید میں متعدد جگہ پر ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جہاں پہ کسی پر ظلم ہوا اور لوگوں نے اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی. تو یہ جو محرم ہے یہ ظلم کے خلاف ایک آواز ہے. اگر یہ آواز دب جاتی تو آج لوگوں کو کوئی پتہ نہ ہوتا کہ کربلا میں کیا ہوا تھا. یہ ایک کربلا ہے، یہ ایک کربلا کی کہانی ہے جو سنائی جاتی ہے، جلوس نکال کر، لوگوں کو بلا کر، کھانے کھلا کے، نیازیں بانٹ کے، گلیوں میں محلوں میں لوگوں کو یہ کہانی بتائی جاتی ہے کہ کیا ظلم ہوا ہے میدان کربلا میں. اتنا ظلم ہوا ہے کہ جس کے لیے ماتم بھی جائز ہے اور گریہ بھی جائز ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں اور باقی ملکوں میں جب 10 محرم ہوتی ہے تو لوگ اپنی قبروں پہ پانی ڈالنے کے لیے چلے جاتے ہیں. کبھی آپ نے غور کیا کہ اس میں لاجک کیا ہے ان کی؟ کیونکہ یہ جو قبرستان ہوتے ہیں یہ دور ہوتے ہیں شہروں سے، تو لوگ چلے جاتے ہیں قبرستانوں میں، اور وہ جو شہر میں سڑکوں پہ جلوس جناب سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام گزر رہا ہوتا ہے، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، وہ اس کو دیکھ نہیں سکتے، ان کو سمجھ نہیں آ سکتی کہ کتنا بڑا ظلم ہوا ہے کربلا میں. اور یہ اس ظلم کے خلاف تحریک ہے، جو تحریک بڑھتی ہی چلی جا رہی ہے، آگے سے آگے بڑھ رہی ہے. جو ایک دفعہ سید الشہداء کی مجلس میں آتا ہے، غم سید الشہداء میں شریک ہوتا ہے، اب یقین کیجئے گا وہ دل سے چاہتا ہے کہ دوبارہ بھی یہاں آئے اور یہاں آ کے سید الشہداء علیہ الصلاۃ والسلام کی صف ماتم پر بیٹھے. 2 چیزوں دلوں پر اثر کرتی ہیں، یاد رکھیے گا. ایک چیز ہے قرآن مقدس اور ایک چیز ہے ذکر سید الشہداء. قرآن مقدس نے خود اعلان کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وقال الذین کفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون. کافر اپنے دوستوں سے کہتے ہیں
کہ قرآن مجید کو نہ سننا، جب پڑھا جائے تو شور مچانا تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قرآن مجید کو سنا جائے تو قرآن مجید غالب آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ذکر حسین سنا جاتا ہے، سمجھا جاتا ہے، تعصب کو ہٹایا جاتا ہے، حقیقت کو سمجھا جاتا ہے، تو یہ اتنا دلوں پر اثر کرتا ہے جس کا کوئی حد نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ صرف شیعہ ہی نہیں کرتے سید الشہداء کا ماتم، سید الشہداء کی عزاداری صرف شیعہ ہی نہیں کرتے، یہ تو ہر مذہب ہر ملت کے لوگ کرتے ہیں، جن کے دماغوں میں شعور ہے، جن کو ظلم کے خلاف آواز اٹھانا ہے، وہ اس ظلم کے خلاف ضرور آواز اٹھاتے ہیں۔ اور یہ اتنا بڑا ظلم ہے، یہ چھپانے سے چھپ نہیں سکتا۔ حسین تیرے لہو کی خوشبو فلک کے دامن سے آ رہی ہے، یہ خون ناحق چھپے گا کیسے جسے یہ دنیا چھپا رہی ہے، کوئی نہیں چھپا سکتا۔ سید الشہداء امام الاولیاء امام حسین علیہ السلام کے کربلا کے پیغام کو کوئی روک نہیں سکتا، کوئی چھپا نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ یہ پیغام ہمیشہ زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ ہم نے دیکھا ہے کہ انڈین جو کہ مسلمان بھی نہیں ہیں، انڈیا کے وہ لوگ جو مسلمان بھی نہیں ہیں، اپنے گھروں میں عزاداری سید الشہداء مناتے ہیں، اپنے گھروں میں نیاز دیتے ہیں اور اپنے گھروں میں سبیلے لگاتے ہیں۔ تو میں قربان جاؤں اس تذکرے سے۔ یہ ایسا تذکرہ ہے جو لوگوں کے دلوں میں اس ظلم کے خلاف ہمیشہ تحریک بن کے اٹھتا ہے، اور لوگ تیزی سے سید الشہداء کے مشن کو سمجھ رہے ہیں اور آگے بڑھ رہے ہیں، اور سید الشہداء کا یہ مشن انشاءاللہ بڑھتا رہے گا۔ یہ قرآن کے مطابق ہے، یہ فرمان رسول سلم کے مطابق ہے۔ مجھے ایک سوال کا جواب تو پوری دنیا سے چاہیے۔ پیغمبر کے ساتھ تو لوگوں کا اتنا پیار کہ نام لیتے ہیں، ہاتھ چومتے ہیں، میرے رسول میرے رسول۔ تجھ رسول کی جو اولاد ہے، اس کو جس نے پیاسا رکھا، اس کو جس نے کربلا میں گھیرا، اس کے گھر کو جس نے لوٹ لیا، رسول کی بیٹیوں کی جس نے چادریں چھین لی، رسول کی بیٹیوں کے جس نے زیور اتار لیے، رسول کی بیٹیوں کے جس نے خیمے جلا دیے، رسول کی بیٹیوں کو میدان کربلا میں جنہوں نے بے وارث کر دیا، کیا ان کے خلاف تحریک چلنی نہیں چاہیے؟ کیا یہ ظلم نہیں ہے؟ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ قرآن مجید تو خود کہتا ہے کہ اگر ظلم ہوا ہے تو پھر جزا و فضا کرو، پھر ماتم کرو، پھر پرسے کرو۔ خواہران گرامی، کوئی تو جوان تو لڑتے ہیں نا، چلو جوان تو لڑائی کرتے ہیں، ان سے تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ شہادت اہل بیت محمد کا افتخار ہے، بلکہ ان کے غلاموں کا بھی افتخار ہے، ان کی کنیزوں کا بھی افتخار ہے۔ شہادت سے بڑی اور کون سی چیز ہوگی؟ لیکن مجھے ایک وہ شہید آج آپ کے سامنے اس کی بات کرنی ہے جو صرف 6 مہینوں کا تھا، نہ تلوار اٹھا سکتا تھا، نہ تیر اٹھا سکتا تھا۔ 2 بچے تھے شہزادی ام رباب کے، امراء القیس کی بیٹی کے، اس بادشاہ باپ کی بادشاہ بیٹی۔ 2 بچے تھے، ایک کا نام سکینہ تھا جو حسین کا تسکین تھی، جو حسین نے نماز شب میں مانگی تھی، اور ایک شہزادہ علی الاصغر تھا۔ اور اس شہزادے کا 10 محرم کو 6 مہینے کا ہوا ہے۔ یہ شہزادہ حسین کا چھوٹا اصغر، علی اکبر، علی زین العابدین اور علی اصغر، تینوں علی تھے، بڑا علی، درمیانہ علی اور چھوٹا علی۔ جب بھی امام حسین علیہ السلام چلی ہیں نا مدینہ سے، تو راستے میں دھوپ ہوتی تھی نا، تو محمل پہ شہزادی ام رباب
دھوپ کی طرف خود بیٹھتی تھی اور چھاؤں میں اپنے بچے کو رکھتی تھی، اور بار بار پانی پلانا، نہلانا، میرا بچہ پریشان نہ ہو جائے، دھوپ ہے، گرمی ہے۔ تو جب کربلا میں بھی پہنچے، سارے بچے پیاسے تھے، ساتھ کو پانی جو بند ہو گیا تھا، پوری رات خیام حسین میں بچوں کی شہادتیں ہوتی رہیں، مائیں بچوں کو قبریں بنا کے دفن کرتی رہیں، وقت گزرتا رہا۔ جیسے صبح طلوع ہوئی تو بہت سارے بچے موت کی نیند سو چکے تھے، کچھ بچے جو باقی رہ گئے تھے ان کو بھی ہوش نہیں تھی، کیونکہ پیاس کی وجہ سے بچوں کی حالات بہت خراب تھے، بڑوں کے بھی حالات خراب تھے، لیکن پھر بھی بچے تو بالکل جان بلب تھے۔ تو شہزادہ علی اصغر بھی بہت ہی پیاسا تھا۔ روایت میں ملتا ہے کہ آنکھیں پیچھے کی طرف ہو گئی تھی، زرد چہرہ تھا اور چھوٹا سا چہرہ بالکل چھوٹا ہو گیا تھا۔ ماں بار بار دیکھ کے کہتی تھی، علی اصغر اگر تم جھولے میں آرام کرو تو میں تمہیں جھولے میں ڈال دوں، اور اگر تم میری گودی میں آرام کرو تو میں تجھے گودی میں سلا لوں۔ علی اصغر آپ تو پانی مانگتے ہو، مجھے بتاؤ میں پانی کہاں سے لے کے آؤں؟ اگر میرے بابا کا دیس ہوتا تو میں پانی کا سوال کرتی تو پانی لے آتی، مگر اب تو تیری ماں پانی بھی تجھے نہیں دے سکتی۔ ماں پورا وقت اپنے بیٹے کو دیکھ کر رو رہی تھی۔ سید الشہداء نے جب آواز استغاثہ کو بلند کیا تو شہزادے نے اپنا جھولا چھوڑ دیا۔ شہزادی ام رباب نے ہاتھوں پر اٹھایا، چہرے پہ بوسے دیتی جا رہی ہے، اور سیدہ زینب عالیہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گئی ہے اور رو کے کہتی ہے، زہرا کی بیٹی علی اصغر بھی شہادت کے لیے تیار ہو گیا ہے۔ شہزادی نے علی اصغر کا چہرہ دیکھا۔ اگر میں آپ کو ایک جملہ کہنا چاہوں تو اس پر آپ ضرور غور کیجئے گا سامعین محترم، شہزادے کی حالت کیا تھی؟ کبھی آپ نے مچھلی کو پانی سے نکلتے دیکھا ہوگا، جب پانی سے نکالتے ہیں نا کچھ دیر تو وہ اپنا سارے جسم میں یوں سانس لیتی رہتی ہے، تڑپتی رہتی ہے، اور کچھ دیر کے بعد وہ بالکل سارا اس کا جسم بالکل ساکت ہو جاتا ہے، صرف اس کی جان منہ میں رہ جاتی ہے، اور وہ کبھی منہ کھولتی ہے کبھی بند کرتی ہے، میں یہ کہتی ہوئی مر جاؤں۔ شہزادے علی اصغر کی حالت یہ تھی پیاس سے کہ وہ کبھی منہ کھول رہے تھے اور کبھی بند کر رہے تھے، پورا جسم جو تھا اب وہ حرکت نہیں کر رہا تھا۔ شہزادی زینب عالیہ نے دیکھا، فضہ کو بھیجا، اما فضہ ذرا حسین علیہ السلام کو بلا لائیے کہ ان کی آواز استغاثے پہ چھوٹا سپاہی تیار ہو گیا۔ تو جناب فضہ نے امام حسین علیہ السلام کو جا کر کہا کہ سرکار آپ کو سیدہ زینب یاد فرما رہی ہیں۔ تو سرکار امام حسین تشریف لائے، آ کے دیکھا کہ شہزادہ علی اصغر کی حالت بہت غیر ہے، کہا بھائی سوال کر لیں پانی کا، اگر پانی مل جاتا ہے تو رباب کی گود نہ اجڑے۔ سرکار سید الشہداء نے جناب رباب کی طرف دیکھا اور جناب رباب کو کہا کہ آپ تیار کر لیجئے، اپنے سپاہی کو اچھا تیار کر لیں۔ روایت کہتی ہے کہ جناب رباب نے ایک کرتا پہنایا، ایک شلوکا پہنایا، پیشانی سے رومال باندھا، کمر سے رومال باندھا، اور ماں نے کان میں کچھ کہا۔ فرماتی ہیں اصغر میرا بیٹا، تو تلوار تو اٹھا نہیں سکتا، تیرے ہاتھ میں تیر بھی نہیں ہے، مگر آج ماں کی عزت رکھنا، مجھے زہرا شہزادی کے سامنے سرخرو کر دینا۔ اصغر میرا بیٹا، شہادت کو ہنس کے قبول کرنا۔ خواہران گرامی، سید الشہداء نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور ودا کر کے جب لے کر جا رہے تھے تو جناب رباب بے ہوش ہو گئی اور کہا فضہ ایک مرتبہ اصغر کو واپس بلا دو۔ سید الشہداء واپس لائے تو ماں نے پتہ کیا کیا، ایک چادر اجلی سی نکال کے نا اس کو تہہ کر کے جناب رباب نے اپنے بیٹے کے اوپر کروا دی، کہا مولا باہر گرمی بہت ہے اور میرا بیٹا پیاسا بہت ہے،
کہیں ایسا نہ ہو کہ اس گرمی کی وجہ سے میرا بیٹا یہ دنیا چھوڑ جائے۔ مولا یہ چادر کروا لے تاکہ اس کو زیادہ تپش محسوس نہ ہو۔ سید الشہداء نے چادر کو شہزادے پہ ڈھانپ دیا، چادر کے ساتھ ڈھانپ دیا اور لے کر چل پڑے۔ قوم اشقیاء نے دیکھا تو وہ کہہ رہے ہیں حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، شاید اپنی جان کو بخشوانا چاہ رہے ہیں، اپنی شہادت کو چھڑوانا چاہ رہے ہیں۔ تو جناب حسین نے کہا میں قرآن پاک نہیں لے کے آیا، لیکن یہ قرآن پاک کا آخری سپارہ ضرور ہے، یہ دو شاہیوں کا شہزادہ ہے، اگر تم ایک گھونٹ پانی کا دے دو گے تو یہ بچ جائے گا۔ تو جواب آیا کہ اس طرح پانی تو نہیں دیں گے، شہزادہ خود مانگے۔ تو سرکار نے دعا کی، شہزادے کو قوت گویائی عطا ہوئی۔ شہزادے نے فرمایا العطش، میں بڑا پیاس۔ کوئی بھی ہوتا نا اتنے چھوٹے بچے کو تو ویسے بھی پانی دے دیتا، مگر شمر نے کہا ہرمل جلدی سے اس شہزادے کو ختم کرو ورنہ ہماری فوج میں بغاوت ہو جائے گی۔ فوجیوں نے رونا شروع کر دیا تھا۔ ہرمل کہتا ہے کہ جیسے میں نے تیر کو تیار کیا تو میں نے دیکھا کہ شہزادے کی گردن پر کئی گردنیں مجھے نظر آئیں، میرے ہاتھ سے تیر چھوٹ گیا، پھر میں نے دوسرا تیر اٹھایا وہ بھی میرے ہاتھ سے چھوٹ گیا، پھر میں نے تیسرا تیر اٹھایا تو مجھے آ کے شمر نے کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم ایک جلدی سے تیر اٹھاؤ، شہزادے کا کام تمام کرو۔ تو میں یہ کیسے کہہ دوں کہ وہ تیر کیا تھا؟ سامعین محترم، بچہ 6 مہینوں کا تھا اور تیر ایسا تھا کہ اگر بھاگتے گھوڑے کو بھی لگے تو وہ بھی رک جائے۔ اب ہرمل نے وہ تیر اٹھایا اور تیر کو کمان میں جوڑ کر پھینکا، جیسے اس تیر کو سیدھا کیا۔ سید الشہداء نے فرمایا علی اصغر اپنی گردن کو سیدھا کر لو بیٹا، گلاس بڑا ہے تمہاری گردن چھوٹی ہے۔ اب جو تیر وہاں پہنچا سرکار علی اصغر کے گردن پہ، بس یاد رکھنا علی اصغر کی گردن زخمی نہیں ہوئی بلکہ علی اصغر ذبح ہو گئے۔ جدھر تیر بہت بھاری تھا شہزادے کا لاشا ہلکا تھا، جیسے تیر گرتا شہزادے کا لاشا بھی اسی طرف گر جاتا۔ اور جب سید الشہداء نے تیر کو نکالا تو وہ خون آپ کے ہاتھوں پر آ گیا۔ آپ نے چاہا آسمان کی طرف اس کو اچھال دے، آسمان کا جواب آیا مولا نہیں، میرے سے کبھی بارش نہیں ہوگی۔ جب کہا زمین کی طرف تو زمین نے کہا میرے سے کبھی کوئی انگوری نہیں پھوٹے گی۔ سید الشہداء نے اس خون کو اپنے چہرہ اقدس پہ ملا، فرماتے ہیں انکار آسماں کو ہے راضی زمین نہیں، اصغر تیرے اس خون کا ٹکانا کہیں نہیں۔ تو جناب سید الشہداء نے ایک ننھی سی قبر بنائی۔ میں نے عرض کیا نا کہ باپ بیٹے کا میت نہ اٹھائے، باپ بیٹے کو دفن نہ کرے، لیکن ہائے افسوس میرے مولا حسین کتنے غریب ہیں، اپنے بیٹوں کی چھوٹی سی قبر بنا کے اس میں بیٹے کو دفن کر دیا۔ یہ بہت چھوٹا ہے، یہ کہیں پامال نہ ہو جائے۔ خواہران گرامی 7 قدم آگے جاتے تھے، کہتے تھے ان للہ و انا الیہ راجعون، ارے ذنب قضائی و تسلیم لامرہ، کہتے تھے ماں کے پاس لے جاؤں، پھر واپس مڑاتے تھے ماں مر جائے گی۔ 7ویں مرتبہ آج بھی اگر کوئی مشکل میں یہ عمل کرے، مصیبت میں کرے، تو باب الحوائج کے صدقے اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ 7ویں مرتبہ واپس آئے اور آ کے ایک قبر کو بنایا، چھوٹی سی قبر بنا کے علی اصغر کو اس میں سلا دیا اور شہزادے کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کی۔ جب منہ کے قریب آئے سید الشہداء کی چیخیں بلند ہو گئیں، اصغر تو بڑا پیاسا ہے میرا بیٹا، تو بہت پیاسا ہے۔
قبر بن گئی، دعا کیجئے یہ قبر رہ جائے، یہ قبر سلامت رہ جائے۔ شام غریباں جب سر کاٹ کے نو کے نیزہ پر بلند کیے گئے تو کہا گیا کہ چھوٹا سر موجود نہیں ہے، چھوٹا سر موجود نہیں ہے۔ کسی شکی نے کہا کہ شاید حسین علیہ السلام نے اپنے اس بیٹے کو دفن کر دیا تھا، اور لوگوں نے کہا کہ کہاں دفن کیا؟ تو بتایا گیا کہ اس ایریے میں کہیں نہ کہیں کوئی قبر بنائی گئی ہے۔ کئی گھوڑے تیار ہو گئے، ان گھوڑوں کے اوپر سوار بیٹھ گئے، ہاتھوں میں نیزے پکڑ لیے۔ ایک نیزہ شہزادے کے سینے پہ لگا اور شہزادے کی لاش قبر سے باہر آ گئی۔ سر کاٹ کے نو کے نیزہ پر بلند کر دیا گیا اور جسم اطہر کو کے گنج شہداء میں رکھا گیا۔ ایک جملہ کہہ کے اپنی تقریر کو ختم کر دوں گی، اللہ جانے اگلے سال کوئی زندہ ہوگا کہ نہیں۔ جب علی زین العابدین علیہ السلام قبریں بنا رہے تھے تو غریب کے غریب بیٹے نے ایک قبر بنائی سید الشہداء کی، اور اسی قبر میں جناب علی اکبر کو بھی رکھا۔ تو جناب علی زین العابدین نے با اجاز امامت پوچھا، بابا جان اصغر کہاں ہے؟ جواب آیا، سجاد اصغر میرے سینے پہ ہے، جو سینے پہ گوشت نظر آ رہا ہے یہ میرے علی الاصغر کا ہے۔ میرے اللہ، میرے اللہ، میرے لاکھوں سلام حسین پر، میرے لاکھوں سلام، السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین و اولاد الحسین و اصحاب الحسین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، میرے اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، میرے اللہ ہمارے چینل کو دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرما، میرے اللہ ہم سب کے مرحومین کو بخش دے، میرے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما، میرے اللہ ملت جعفریہ کو میرے اللہ اکٹھا متحد رہنے کی توفیق عطا فرما، امام زمانہ ہماری مدد فرمائے، امام زمانہ ہماری نصرت فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ کسی بھی حال میں جانا ہے روز عاشورا، لہو بدن سے بہانا ہے روز عاشورا، لہو بدن سے بہانا ہے روز عاشورا، ماتمی کی صدا پھر ہمیں صدا